إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورۃ الحشر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک خاص طبقے کا ذکر کیا ہے جن کو آج ہم انصار کے نام سے جانتے ہیں. ان کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. یہ اپنے اندر، اپنے سینے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کس بات سے؟ اس بات سے کہ جو کچھ ان سے پہلے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. ان سے پہلے جو لوگ ہیں وہ ہیں مہاجرین. مہاجرین کو ان پر ایک درجے کی فوقیت ہے، ہجرت کی، مکہ میں تکلیفیں برداشت کرنے کی، پہلے اسلام لانے کی. اس بنیاد پر ان کو انصار کے اوپر کئی ایک مقامات پر فوقیت دی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی کہ ان کو اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کے دلوں کے حال، کیونکہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. ان کے دلوں کی کیفیت کو رب العالمین نے بتایا کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فضائل دیے، کیا کیا انعامات سے نوازا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ قابل تعریف ایک عمل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کے لیے، اپنے اوپر بھلا کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے انسان کسی سے جلنا چھوڑ دے، کسی سے، کسی کی نعمتوں پر، کسی کی کامیابی پر، کسی کے خوش ہونے پر اس کو اپنے اندر تکلیف محسوس نہ ہو. اس بات پر تھوڑی سی آج آپ کو بات سمجھانی ہے کہ تکلیف ہوتی کیوں ہے، تکلیف ہونے کے بعد ہم کرتے کیا ہیں، اس تکلیف اور پریشانی کا علاج کیا ہے، دونوں طرف سے، جو جل رہا ہے وہ بھی اور جس سے جلا جا رہا ہے وہ بھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بڑا بننا چاہتا ہے. اس کا کبر، اس کی بڑائی اس کو اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ جو اس سے بڑا نظر آ رہا ہے اس کو وہ برداشت نہیں کرتا. آدم علیہ السلام کے خلاف جو مسئلہ بنا ابلیس کا، وہ بنیاد جو ہے وہ آغاز کبر سے ہوا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں. اس کبر کی بنیاد پر حسد پیدا ہوا کہ اس بندے کو کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، حالانکہ فیصلہ اللہ کا ہے. وہ اس کو ہضم نہیں ہوا. بعض اوقات
میرے طبیعت میں، میرے مزاج میں شہرت، بڑا منصب، جیسے آج کل کام کاج کے معاملات میں، کسی نوکری میں، کسی اور موقع پر کوئی الیکشن ہو رہے ہیں، کوئی کہیں کے معاملات ہیں، یہ سیٹ اس کو کیوں ملی ہے، یہ سیٹ پر کیوں بیٹھا ہے، اس سے دل میں کڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے کہ اس کو یہ مقام کیوں مل گیا. حالانکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ انصار کو یہ تکلیف نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعریف کی. بعض اوقات انسان کو یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ جلن ہوتی ہے، اس کی وجوہات ہیں. یہ جلن ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے جل رہے ہیں وہ ہم پلہ ہیں، ہم عمر ہیں، ہم منصب ہیں، ایک ہی فیلڈ میں کاروبار ہے، ایک ہی طرح کا. اس کی دوسرے کی ترقی سے جلن ہو رہی ہے. کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ فرسٹ آ رہا ہے، یہ سیکنڈ آ رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے. بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہیں، اپنے بچوں میں ان کو اپنے مقابلے ہوتے ہیں کہ اس کو اچھے اسکول میں پڑھوانا ہے، اس کا بچہ اگر امریکہ پڑھنے گیا تو ہمارا بچہ بھی یورپ سے کسی چھوٹے ملک میں جانا نہیں چاہیے. اس کے رشتے اس کے بچوں کے اتنی اچھی جگہ پر ہوئے ہیں تو ہمارے رشتے بچوں کے ایسی کمتر جگہ پر کیوں ہوں، ان کے نہیں ہونے چاہیے. ہم یہ برابری کا جو ایک ہم عمری اور ہم پیشہ، ہم مکتب ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے انسان کے اندر جلن اور کڑھن کی، کہ انسان برداشت نہیں کرتا کہ اس شخص کے پاس یہ نعمت کیوں ہے. بعض اوقات انسان کو یہ تکلیف اور پریشانی کی نوعیت یوں بھی بن جاتی ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے، اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آدمی دنیا میں ترقی کر رہا ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں. اب وہ تعریف اور واہ واہ بندے کو ہضم نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ فوکس مجھ پہ ہو. یہ بہت ساری وجوہات ہیں، چیک کیجئے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیجئے کہ کہیں ہے کسی سے کوئی اس قسم کا معاملہ، مجھے ہوتی ہے تکلیف، مجھے کوئی مسئلہ بنتا ہے، ان کی وجوہات میں چیک کروں کہ کیا کیا وجہ ہے. اس وجہ سے تو نہیں، اس وجہ سے تو نہیں، اس وجہ سے، کیونکہ یہ عادت بہت بری ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. یہاں پر انسان کو سب سے بڑھ کر نقصان خود اپنے آپ کو ہوتا ہے، جس کی بات آگے آ رہی ہے. تو انسان اپنے آپ کو چیک کرے، میرے اندر کون سی وجہ پائی جاتی ہے. میں اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے تعلق والے سے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنے پارٹنر سے، آس پاس کے لوگوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، کیوں مجھے ان کی خوشی سے، ان کی کامیابی سے، ان کی ترقی سے مسئلہ ہے، مجھے اندر کیوں تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ انسان کو پہلے نمبر پر یہ اس کی وجوہات ہیں. دوسرے نمبر پر آئیے، جب یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان کی تین کیٹیگریز بنتی ہیں. پہلے نمبر پر تکلیف ہوتی سب کو ہے. کوئی یہ کہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، یہ بات یعنی ناقابل ہضم ہے، الا یہ کہ جیسے انصار کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں تھوڑے کہ جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر ان وجوہات کی بنیاد پر خوش ہو جائے. اور اس کے لیے انسان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تربیت دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو یہ سکھانا اور سمجھانا پڑتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد جا کے انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ کوئی کسی کی خوشی سے، کسی کی کامیابی سے، کسی کی ترقی سے اس کو جلن نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر وہ انسان ہے کہ جو جلتا اور کڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ اپنے کردار سے کوئی ری ایکشن نہیں دیتا. یہ بھی قابل مذمت ہے، کچھ نہ کرنا بھی، کیونکہ اس دل میں تکلیف محسوس ہونا اصل میں بنیادی وجہ ہے کہ انسان اس سارے قضیے میں اپنے اللہ سے لڑ رہا ہوتا ہے. اس کو اعتراض اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں کامیابی مل گئی، اس کو کیوں خوشی مل گئی. انسان کو تکلیف اگلے سے ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان جب اس سچویشن پہ پہنچتا ہے، اس مرحلے پر جب انسان پہنچتا ہے، تو پھر وہ کچھ کرے نہ کرے یہ اپنی ذات میں ایک گناہ ہے، کیونکہ وہ خود جل رہا ہے، خود تکلیف محسوس کر رہا ہے، خود کڑن میں ہے، ڈپریشن، پریشانی. آخری عمر میں جا کے پھر اور مزید وقت کے تقاضوں کے ساتھ، عمر کی کیفیت کے ساتھ چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے انسان کو اس کیفیت کو یہیں پر روک دینا چاہیے، چاہے کچھ کرے یا نہ کرے.
ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات ذکر کی کہ بعض موقع پر انسان کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے کہ نہیں کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ برا نہیں کرنا، کچھ اس کے خلاف سازش نہیں کرنی، تو انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ وہ بعض موقعوں پر محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، جس سے اس کو جلن ہے، اس نے برائی نہیں کی اس کی، اس نے غیبت نہیں کی اس کی، کوئی اور کر رہا ہے، کوئی اور برائی کر رہا ہے، اور شیطان آ کر یہ خیال اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ چپ ہو جا، تم نے تو برائی شروع نہیں کی، تم نے تو غیبت شروع نہیں کی، لیکن اندر سے ایک سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جس سے میں جلتا ہوں، دیکھو اس کی عزت تار تار ہو رہی ہے، بول یہ کچھ نہیں رہا، غیبت کر نہیں رہا، لیکن اس غیبت پر خاموش ہے، اس عزت کے اچھالے جانے پر یہ چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یہ خاموشی بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اپنے بھائی کا دفاع کرنا، اپنے بھائی کا اس موقع پر دفاع کرنا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں کوئی شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالی اس آدمی کے مقام اور رفعت کو دنیا اور آخرت میں بلند کرے گا۔ تیسری جو کیفیت ہے، تیسری جو کنڈیشن ہے جلنے والے کی، یہ خطرناک ہے، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے جو ہم سورہ فلق پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ رب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی، کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جو صبح کو بھی پیدا کرنے والا ہے، صبح کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ کن کن چیزوں سے تذکرہ ہے، اور آخر میں ایک خاص چیز کا تذکرہ ہوا ہے، حاسد کے شر سے، جب وہ حسد کرتا ہے، جب وہ حسد کرتا ہے، حسد پایا جاتا ہے، لیکن جب وہ حسد کرتا ہے، وہ اس کے کڑھن میں، اس تکلیف میں وہ کچھ کرتا ہے۔ وہ کچھ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ اپنی زبان سے بھی بہت کچھ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے جو اسی صورت میں ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ ہر مخلوق کے شر سے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ کی پناہ میں آیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر ہے من شر غاسق اذا وقب، غاسق کے شر سے، ہر رات کے شر سے کہ جب وہ چھا جاتی ہے، ہر پھونک مارنے والیوں کے شر سے جب وہ گرہوں کے اندر پھونک مار کر جادو کرتی ہیں۔ یہ کوئی بھی پھونک مارنے والا جادوگر، بنیاد اس کی حسد ہے۔ حسد کی بنیاد پر انسان سب سے پہلے مرض میں جو کم سے کم ہے، وہ اس کا دل کڑتا ہے، خود اپنے آپ کو پریشانیوں میں، ٹینشن میں لاتا ہے، اگلے کی ناکامی کا متمنی رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، جو کہ حرام ہے، دل کا یہ عمل ہے اور یہ حرام ہے، دشمنی پیدا ہونا۔ انسان تیسرے نمبر پر ظاہری طور پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے، کسی بھی ذریعے سے ظلم کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے اس کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، اس کو دوسری محفلوں میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے گناہوں کی، جو اس کی بنیاد یہ حسد ہے، اور اس سے پہلے کچھ حسد کی بنیادیں ہیں، یہ بڑی کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، انسان کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی برائیاں کرنے کے لیے، اس کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، پھر اس میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، بالآخر یہ کام آگے بڑھتا ہے، رک نہیں رہا انسان کے اندر سے کڑن، تو وہ جادو پر آ جاتا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد۔ اور بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن اس بات کو سمجھیے گا، خواتین میں مرض بڑی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ہمارے آس پاس کے علاقوں کے گھرانوں کے متعلق سب سنتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے کون کس آستانے پر جاتا ہے، کون کس بابا کے پاس جاتا ہے، کون کہاں سے تعویذ لے کر آتا ہے، شوہر کے خلاف، ساس کے خلاف، نند کے خلاف، کوئی ساس اپنی بہو کے خلاف۔ بنیاد حسد، بنیاد اگلے کو نیچا دکھانا۔ اس چکر میں کیا ہوا؟ ایمان ہاتھ سے گیا، کیونکہ جادوگر کا عموماً ایمان بچتا نہیں ہے۔ بہت کم صورتیں ہیں جس میں کوئی ایمان کے ساتھ اپنے جادو کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا لیا ہے، ورنہ عموماً ایمان چلا جاتا ہے۔ ایسے ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، کہ اس حسد کے چکر میں جب جادو میں لوگ پڑتے ہیں، کیا کیا کفریہ کام کرتے ہیں کہ اس ممبر پر میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہ ہماری ماحول کے لوگ ہیں۔ کوئی یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی کسی دوسری مخلوق کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ صرف اگلے کو دنیا کے تھوڑے سے معاملے کے اندر نیچا دکھانے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، انسان نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا، وجہ حسد تھی۔ ومن شر النفاثات فی العقد،
ومن شر حاسد اذا حسد، کیونکہ جب انسان حسد کرتا ہے تو جادو کی طرف جاتا ہے. اور اس کا سب سے اینڈ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں انسان پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے، غرق ہو جاتا ہے حسد میں، بس نہیں چل رہا ہوتا اس کا، تو پھر وہ اپنا بس چلانے کے لیے اگلے شخص کو قتل کرنے پر بھی آ جاتا ہے، زندگی سے ختم کر دیتا ہے. جس میں ہم نے ایک قضیہ سورہ یوسف میں پڑھا، بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اور وجہ اس کی یہی حسد تھا. اپنے حساب سے تو مار آئے تھے، اپنے حساب سے تو وہ کنویں میں پھینک آئے تھے، وہ تو اللہ نے حفاظت فرمائی. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. آج تک دنیا کے اندر یہ کام ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، تصور میں نہیں تھا کہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے. اس نے کر ڈالا. بنیاد حسد تھی، جلن تھی کہ یہ کیوں، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی. یہ اینڈ ہے کہ حسد کے بعد انسان کہاں جاتا ہے. یہ تکلیف، یہ جلن، یہ کڑھن اس کو انسان کو کن جرائم تک لے کر جاتی ہے، کن بڑے بڑے جرائم میں مبتلا کرتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ تو چیزیں پائی جا رہی ہیں، اگر آپ چیک کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اندر سے کچھ ٹٹول رہے ہیں ابھی بیٹھ کر، مرد و خواتین سب، تو اچھی بات ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ آپ سے کون جلتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میں کس سے جلتا ہوں، مجھے کس سے پریشانی ہے، مجھے کس کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، مجھے کس کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، مجھے کس کی تعریف ہضم نہیں ہوتی. یہ دیکھیں. اب آئیے علاج کی طرف. بھئی حل کیسے کرنا ہے اس مسئلے کو؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے دنیا میں بھی سکون چاہیے، آخرت میں بھی سکون چاہیے. حاسد آدمی جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ایک بڑی اذیت میں ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. اسی لیے اگر محسود جو ہے، جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے، یہ آدمی اگر صبر کرے، حاسد کے حسد پر صبر کرے، کچھ جواب نہ دے، اس کو خاموش رہے، وہ دیکھ رہا ہے سامنے سے اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس کو نیچے ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کر رہا ہے، اور یہ اگلا صبر کر رہا ہے. یہ صبر کے اس کو دو فائدے ہوں گے، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. ایک دنیا میں حاسد ایسا جلے گا، ایسا جلتا رہے گا، ایسا جلتا رہے گا کہ اس کی آگ اس کو اپنے آپ کو جلا دے گی، یہ اس کی آگ اس کو مار دے گی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی چونکہ اب مظلوم بن گیا ہے، حاسد نے اس کے اوپر ظلم بہت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہی اسی لیے مالک یوم الدین کے، وہاں پر یہ ظلموں کا حساب تو ہونا ہی ہے، وہاں پر بہت کچھ ملے گا پھر. اس لیے محسود کو چاہیے، جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے، اگر حاسد وہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ جل رہا ہے، جواب نہ دے. پلٹ کے بات کر دی، آپ لڑ لیے، آپ نے جواب دے دیا، آپ نے اپنا قضیہ نپٹانے کی کوشش کی، مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، پھر آپ جانے اور وہ جانے، پھر رب کی رحمت اور کرم والا معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر ظالم کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کو چھوڑ دیں اس کی آگ میں. اگر میں اپنے اندر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، یہ تو بنیادی طور پر جو کام، جو وجوہات میں نے ذکر کی ہیں، ان وجوہات پر غور کیجیے، ان وجوہات کو غور کر کے اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے. کہیں کبر نظر آتا ہے، کہیں آپس کا تعلق برابری والا معاملہ وہ نظر آتا ہے، کہیں پہ تعریف کا معاملہ، کہیں کچھ. یہ ساری وجوہات جو ذکر کیے، ان وجوہات پر فوکس کر کے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیجئے کہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں. کیونکہ حاسد آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں ملا. یہی مسئلہ بنا. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ اب وہ جہنم میں جائیں گے، مانتے ہیں اس چیز کو. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. تم اگر اللہ کے چہیدو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بھائی اللہ کے تم اتنے قریبی ہو تو مرنے کی تمنا کرو. مرنے کی کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد انہوں نے کہاں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. آخری رسول آپ کو مانتے تھے، لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ حسد کی وجہ سے. اس حسد نے ان کی دنیا کیا، ان کی آخرت تباہ کر دی. ان کو پتہ ہے، کنفرم ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ان کے بڑے بڑے جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے پیغمبر رسول ہیں، ساری نشانیاں آپ پر پوری اترتی ہیں. نہیں مان لائے. وجہ کیا تھی؟ ہماری خاندان، ہماری قوم، ہمارے قبیلہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ عرب میں بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں. اور یہ چیز ان کو ایسی تکلیف دیتی ہے، ایسی تکلیف دیتی ہے، آج تک دیتی ہے، آج تک یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. انسان سب سے پہلے یہ کام کرے، اپنے آپ کو دماغی طور پر، یقینی طور پر اپنے دل کو
اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے پر مطمئن کرے کہ میں راضی ہوں اللہ کی اس تقسیم پر. اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. جس کو اللہ نے جو دیا ہے، کسی کو گاڑیاں دی ہیں، گھر دیا ہے، کسی کے اچھے بچے ہیں، اولاد نیک ہے، اس کی شادیاں اچھی ہو رہی ہیں، جلدی ہو رہی ہیں، وہ اچھی ترقی کر رہا ہے دنیا میں، اچھی بات ہے، کرتا رہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ مجھے بھی دے دے. بس اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو. اللہ سے مانگنے میں دنیا بھی اللہ سے مانگی جاتی ہے، آخرت بھی، لیکن کسی کی جلن میں نہیں. دوسرا معاملہ یہ کرنا ہے کہ جو کام حاسد حسد میں آ کر کرتا ہے وہ کام میں نے اپنے آپ کو حسد سے روکنے کے لیے کرنے ہیں. حاسد حسد میں آ کر کیا کرتا ہے؟ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. جس کے حوالے سے مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کر لوں، اس کے لیے اچھے کلمات کہہ دوں، اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے دعا کروں جس سے مجھے جلن ہو رہی ہے نا، اس کی مزید ترقی کے لیے. اور یہ بڑا اکسیر ہے، یعنی یہ ایسا علاج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ اس کو مزید نواز دے، اللہ اس کو مزید عطا کرے. کر کے دیکھیں، یقین جانے ایسے دل کو راحت اور سکون مل جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی خوشی میں محسوس کرتا ہے، ایسی راحت میں، ایسی جنت میں محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں کس قید سے وہ آزاد ہو گیا. اور تیسرا کام کہ چونکہ حاسد آدمی جس سے حسد کرتا ہے اس کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اس کے منہ پہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی برائیاں اس کے منہ پہ کرتا ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں جس سے تکلیف محسوس ہو اس کے ساتھ مزید احسانات کیے جائیں، مزید اس کے اوپر انعامات کیے جائیں، مزید اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اس کو اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کو تحفے تحائف دیے جائیں، اس کو ہدیے دیے جائیں. تاکہ کیوں؟ پہلا مسئلہ، اللہ میرے دل کو سکون دے دے، اس مرض سے میں بچ جاؤں، کیونکہ میری دنیا اور آخرت کی عافیت اس میں ہے کہ میں اس مرض سے بچ جاؤں. وہ آدمی جس کے ساتھ وہ جو محسوس کرتا ہے میرے ساتھ حسد ہو رہا ہے، میرے ساتھ جلا جا رہا ہے، اس آدمی کو چاہیے دو کام کرے. ایک تو میں نے درمیان گفتگو ذکر کر دیا، صبر کرے. کیونکہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر میں نہیں لڑ رہا، پھر اللہ اس بندے سے نپٹے گا. اللہ جانے اور یہ بندہ جانے، ظالم جانے. انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میری اس بندے کی نیکیاں بھی مجھے مل جائیں گی اگر اس نے مجھے ظلم کیا ہے مجھ پر، اس بندے کے حوالے سے کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، یہ بھی انسان کو بڑی چیز صبر دیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دو کام کیجئے. ایک تو اللہ کوئی نعمت دے رہا ہو، ملنے والی ہو، کسی چیز کی پلاننگ چل رہی ہو، اس کو پھر اظہار نہ کرے آدمی. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے ہی کہا تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ہی کہا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. صورتحال تو نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی پتہ ہے کیا ہے. یہ خواب مت بتانا. اگر نعمت کے پورا ہونے سے پہلے پہلے اظہار کر دیا جائے تو تکلیفیں مزید بڑھ جاتی ہیں. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اس کی سند پہ کچھ اہل علم کا کلام بھی ہے، لیکن حدیث صحیح ہے کہ استعینوا علی انجاء الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود. اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہو تو چھپا کر پورا کیا کرو. اپنے معاملات کو تھوڑا سا ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسٹیٹس لگانا، فوراً دنیا کو خبر دینا، کہاں گئے، کیا کیا، دنیا میں کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ویزا لگ گیا، کدھر گھومنے کے لیے جا رہے ہو، کیا ابھی نہیں بتاؤ. فإن كل ذی نعمت محسود. کیونکہ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے عام طور پہ اس کے ساتھ حاسدین کا مسئلہ چکر رہتا ہی ہے. یہ ہے. لیکن جب نعمت مل جائے، اللہ کی عطا ہو جائے، آ گئی، بچے کا رشتہ ہو گیا، کوئی اللہ نے کوئی کامیابی دے دی، کوئی اچھی چیز مل گئی، کوئی ہو گیا، تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. پھر اللہ کی جب نعمت آ جائے تو پھر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. انسان کو اپنے آپ کو اس طرح نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر رکھے. اس کے بعد وہ لوگ جو گھر کے بڑے ہیں، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی ٹیچر ہے، اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کے سامنے بہت سارے بچے مدرسے کے استاد ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اپنے ماتحت، اپنے بچوں میں، اپنے کلاس کے بچوں کے اندر یہ مرض پیدا کرنے کا. شیطان تو لگا ہوا ہے، لیکن ہمارا جو رویہ ہوتا ہے بعض بچوں کے ساتھ اچھا، بعض بیٹوں کے ساتھ اچھا، بعض بیٹیوں کے ساتھ اچھا، بعض کے ساتھ نہیں، تو اس کا حتمی نتیجہ نکلتا ہے کہ بچوں کے درمیان یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یہ کلاسز کے اندر بھی ہوتا ہے، اسکولز مدرسوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، خاندان میں بھی ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان یہ ناانصافی کرتے ہیں.
محبت، دلی محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کا کسی بچے کی طرف زیادہ میلان ہو جائے، محبت ہو جائے، وہ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ظاہری عطا میں، ظاہری چیزوں کے اندر فرق کرنا یہ میرے اختیار میں ہے، اور اسی لیے یہی چیز مصیبت بنتی ہے. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے، بعض کے بارے میں، کہ اگر وہ اپنے ایک بچے کو پیار کرتے تھے تو باقی بچوں کو بھی بلا کر زبردستی پیار کرتے تھے، کہ اس پیار کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نا انصافی کر بیٹھوں اور قیامت کے دن میرا حساب ہو. اس لیے یہ عدل کرنا بھی ضروری ہے. آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی حدیث ہے، کئی بار آپ نے اس ممبر سے سنی ہوگی، حسن درجے کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو علیکم من هذا الفرج رجل من اہل الجنہ. ابھی تمہارے سامنے اس راستے سے ایک آدمی آئے گا جو کہ جنتی ہوگا. سنی ہوئی حدیث آپ نے. ایک صحابی کو اٹھے، پہلی چیز یہ سمجھیے گا کہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی یہ آدمی کیوں جنتی ہے. اس سے جلن نہیں ہوئی، اس سے کڑن نہیں ہوئی کہ یہ کیوں بن گیا میں کیوں نہیں بنا، اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. اس آدمی نے چاہا کہ یہ آدمی کیوں بنا، وہ وجہ میرے پاس، یہ بھی جائے میں بھی جاؤں گا جنت میں. اس کے لیے کوشش کی. پھر آپ جانتے ہیں وہ 3 دن اس بندے کے ساتھ رہا. 3 دن کے بعد جب آخر میں حد تکار کر کہا بھائی وہی نمازیں، وہی سب کچھ، ساری چیزیں وہی ہے، جنتی کیوں ہو، یہ سمجھ میں بات نہیں آئی. اس آدمی نے کہا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر انی لا اجد فی قلبی غشا ولا حسدا علی خیر آتاہ اللہ ایہ لاحد من المسلمین. میں اپنے دل میں کسی ایک مسلمان کے لیے یہ 2 بیماریاں اپنے دل میں نہیں رکھتا. ایک کسی کے لیے کوئی دھوکہ، منہ پہ کچھ دل میں کچھ، دوسرا کسی سے کچھ جلنا، حسد کرنا کہ اللہ نے کسی کو کوئی خیر دی ہے اور میں اس سے جلتا رہوں. بعض روایات میں معافی کا بھی تذکرہ ہے، کسی نے کوئی ظلم اور زیادتی کی میں اسے معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو چیز اصل ہے جس میں ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلو، لا حسد الا فی اثنتین. اگر کسی کی طرح بننا چاہتے ہو، کسی کے جیسا بننا چاہتے ہو، اور اس طرح کہ اس سے نعمت نہ چھینے، تو وہ دنیا کی کسی چیز میں کسی کی طرح بننے کی تمنا مت کرو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کی کہ جس میں انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، اس کے پاس اتنی دنیا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یہ ہے ہی نہیں دنیا کا. دنیا میں کسی کو دیکھ کر اس کی طرح بننے کی تمنا کرنا درست ہے ہی نہیں. یہ قانون الہی کے خلاف ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کر اس کی طرح بننے کی خواہش دل میں پیدا ہو، کسی کو دیکھ کر اس کی طرح بننے کی خواہش دل میں پیدا ہو، تو وہ 2 کام ہیں. اگر کسی کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ صبح شام قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے، بعض روایات میں حکمت کے الفاظ ہے، علم عطا کیا ہے اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، اللہ کا دین پہنچاتا ہے. دوسرا وہ آدمی جس کے پاس مال ہے اور وہ مال صبح شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہو، ہر وہ چیز، اس میں کوشش کرنا کہ تم پہلے پہنچنے کی کوشش کرو کہ اللہ جنت میں اس سے پہلے پہنچ جاؤں. بس یہ ہو سکتا ہے. باقی دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں انسان کسی سے جلے اور کہے کہ مجھے مل جائے. یہ دنیا فانی ہے، میں نے بھی چھوڑ کر جانا ہے، وہ بھی چھوڑ کر جائے گا، یا وہ چیز اسے چھوڑ کر چلی جائے گی. ورنہ یہ جلنا، میرا کسی سے تکلیف میں مبتلا ہونا، یہ میرے نامہ اعمال کو خراب کر دے گا. کیونکہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسی بھسم ہوتی رہتی ہے. کہ اس میں انسان ظلم کرتا ہے، اس میں انسان وہ گناہ کرتا ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے اس کو اپنی نیکیاں، اپنی نمازیں، اپنی دعائیں، اپنے صدقات، اپنے ذکر و اذکار، اپنی تلاوت، اپنا اچھا اخلاق، یہ سارا اجر بانٹنا پڑے گا اس آدمی سے جس سے میں جلتا رہا. اس سے بڑی اور کیا بدنصیبی ہوگی کہ دنیا میں بھی اس سے جلتا رہا اور آخرت میں بھی اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. پتہ نہیں کون کون لوگ کس کس طرح کے مجھ سے جلتے ہیں. مجھ سے مراد ہم سب سے، اور کس کس سے میں جلتا ہوں مجھے بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا. دونوں چیزوں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا
لیکن دونوں چیزوں کے حوالے سے ایک خاص علاج بھی ہے، اور وہ ہے اللہ سے توفیق مانگنا، دعا کرنا، کیونکہ دلوں کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، برائی سے پھیرنا، یہ اللہ کی قدرت میں شامل ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، اللہ راہ دکھا دیتا ہے، اور اس میں بہترین سے بہترین چیز جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ان کلمات کی تاثیر اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں پڑھتے وقت معنی اور مفہوم ذہن میں ہو، اللہ سے تعلق، اللہ پر یقین پورا ہو۔ جتنا یقین ہوگا اتنی تاثیر محسوس کرے گا۔ صبح شام 3 دفعہ پڑھنا، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا، رات کو سوتے وقت 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پڑھ کر، اس کے ساتھ اور 2 صورتیں بھی ہیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر دم کرتے تھے۔ تو اس صورت کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ نظر بد کا بھی علاج ہے، جادو کا بھی علاج ہے، یہ اس گھٹیا بیماری کا بھی علاج ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی اس سے بچانے کے لیے پڑھوں، اور اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے گا حاسدین کے حسد سے، ان کے قید سے، ان کے شرور سے، ان کی مکاریوں اور ان کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے گا۔ تو اللہ سے انسان دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحمت اور کرم والا معاملہ فرما دے۔ ہمارے ایک بھائی نے نماز جنازہ کے لیے بھی کہا ہے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے بلوچستان میں، غالباً ریحان نام انہوں نے بتایا تھا۔ تو نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ ہمارے مسجد کے نمازی ساتھی ہیں رشید بھائی، ان کی بھی اہلیہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے لیے اپنا خاص فیصلہ اور امر فرما دے۔ حالات جو آپ سب کے علم میں ہی ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے، اللہ اپنا کوئی خاص رحمت اور کرم والا معاملہ فرما دے، ہم مسلمانوں کو عزت اور تمکین عطا فرما دے، ہم مسلمانوں کے لیے بھلائی والے فیصلے عطا فرما دے، سمجھداری اور عقل مندی ہم سب کو عطا فرما دے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔